کتنے مختلف گروہوں میں لوگ بٹے ہوئے تھے، مومنین صادقین بھی تھے، نئے نئے مسلمان بھی تھے، کلمہ پڑھنے والے بھی تھے جن کے دلوں میں اسلام داخل نہ ہوا تھا، ابھی لا علم لوگ بھی تھے. یعنی اس سوسائٹی کی ڈائنامکس کو آپ کو سمجھنا ہوگا. کیا سچویشن اس وقت تھی، کتنے ڈفرینٹ لیولز کے اوپر اس وقت لوگ موجود تھے. تب ان میں سے ایک لیول کا یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے. فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ بدوی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. اب یہاں سب کی بات نہیں کی جا رہی، سارے بدوؤں کی بات نہیں کی جا رہی، چند بدوؤں کی بات ہے. یہ نومیڈز ہوا کرتے تھے، جپسی قبائل ہوتے تھے، یہ عرب کے صحراؤں میں اور جنگلوں میں رہا کرتے تھے، ارد گرد کے قبائل. اب ہوا یہ کہ جب اسلام ایک سیاسی طاقت بن کے ابھرا، جب اسلام ایک پولیٹیکل فورس بن کے ابھرا، اب پاور ٹو ریکن وتھ بن گیا، اور اسلام قبول کرنے میں بہت سے مفادات حاصل ہونے لگ گئے، تو ایسے وقت میں تو چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والے بہت سے آ جاتے ہیں. تو اسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا. جب اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنا بہت سے دنیاوی اور معاشرتی فائدوں کا سبب بننے لگا، تو یہ جو بدو قبائل تھے ان کے سرداروں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اسلام قبول کر لینا چاہیے. سردار نے فیصلہ کر لیا، باقی قبیلہ اسلام لے آتا تھا، تو اسلام قبول کر لیا سے مراد ہے کہ مخالفت ترک کر دی، اطاعت قبول کر لی، خود کو سپرد کر دیا. تو اب یہاں پر ان کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کو سمجھایا گیا ان کو کہ دیکھو کیا ہے. قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لم تؤمنو، ابھی تک تم ایمان نہیں لائے، نہیں ایمان لائے ہو تمہارا دعویٰ غلط. ولیکن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے. یعنی ان کے اسلام کے دعوے کو قبول کیا گیا، ایمان کے دعوے کی نفی کر دی گئی. فرمایا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یعنی اسلام کا دعویٰ ابھی زبان کی نوک پر ہے، ان حقائق پر یقین ابھی دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہ ان کا لیول بتایا گیا. اس لیول کے لوگ بھی موجود تھے. اور صحابہ کی شان جو کہ ہم کو بتائی گئی وہ تو یہ ہے کہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا ہے. یعنی صحابہ جو تھے ان کے تو دل کے اندر ایمان گھس چکا تھا. تو یہاں پر ہم جو موازنہ کر رہے ہیں، کمپیریزن کر رہے ہیں، وہ صحابہ کا کمپیریزن جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، ان کا ہم موازنہ کر رہے ہیں صحرا میں رہنے والے بدوؤں سے. مسلمان یہ بھی تھے، کلمہ گو یہ بھی تھے، کلمہ گو وہ بھی تھے. تو اتنا فرق کیوں واقع ہو گیا؟ کیا فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے صحابہ اسلام کے درجے سے ترقی کر کے ایمان کے درجے اور پھر احسان کے درجے پر پہنچ گئے؟ تو کیا کیا وہ فیکٹرز ہیں جو کہ ایمان کو پختہ کرتے ہیں؟ کیا چیزیں ہیں جو کہ صحابہ کو مدینے میں میسر تھیں اور ان بدوؤں کو صحرا میں میسر نہ تھیں؟ سب سے پہلی چیز تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ. ایک بہترین استاد کی حیثیت سے آپ موجود تھے، اور آپ کی صحبت، اور آپ کی صحبت کے ساتھ ساتھ اور نیک لوگوں کی بھی صحبت، صالحین کی صحبت مہیا تھی. اور تیسری چیز کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود صحابہ کی تربیت فرماتے تھے. یہ جو بدو تھے یہ ان تین چیزوں سے محروم تھے. ان کو نہ اچھی صحبت مل رہی تھی، نہ ان کی تربیت ہو رہی تھی، نہ استاد سے کتاب پڑھ رہے تھے. کتاب تو ان تک پہنچ گئی تھی لیکن استاد کے ذریعے کتاب انہوں نے نہ پڑھی تھی. کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن کی آیات ان تک پہنچ گئی تھیں، احکامات پہنچ گئے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انہوں نے ان کو نہ سمجھا تھا. اور یہ حقیقت ہے
کہ اگر خود کتاب پڑھ کر یا ایک آدھ دفعہ سن کر انسان کی نجات ممکن ہوتی تو اللہ تعالیٰ صرف کتاب نازل فرما دیتا، ساتھ تعلیم دینے والے کی، سکھانے والے کی ضرورت نہ ہوتی۔ تو خود پڑھ لینے میں اور استاد سے پڑھنے میں بہت فرق ہے۔ استاد صرف الفاظ نہیں پڑھاتا، وہ ساتھ ساتھ تربیت بھی کرتا ہے، احکامات پر عمل کے طریقے بھی سکھاتا ہے، کمزوریوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے، ان کمزوریوں کو دور کرنے کے طریقے بھی بتاتا ہے، جس کو کہ ہم تربیت کہتے ہیں۔ اور جب اس طرح سب لوگ مل کر ایک استاد سے پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اچھی صحبت، اچھا ماحول بھی دستیاب ہوتا ہے، ہم خیال لوگوں کی صحبت ملتی ہے، لائک مائنڈڈ لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، اور بالکل یکسوئی سے فوکس ہو کر علم اور عمل کے بارے میں غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر شوق اور جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ سپورٹ گروپ انسان کو میسر آتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ان کا ایک تھوڑا سا پرابلم تھا۔ تو فرمائے کہ دیکھو، لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تم ایمان نہیں لائے ابھی، ہاں تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی آیت میں پہلے لفظ اسلام آیا، پھر ایمان آیا۔ اصول تفسیر کا یہ ہے کہ ہم معنی الفاظ سینونیمز جب اکٹھے آئیں تو ان کا مطلب الگ الگ لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے یہاں اکٹھے آ گئے ہیں نا، اسلام اور ایمان اکٹھے آ گئے ہیں، سینونیمز دراصل مترادف ہیں۔ تو مترادف الفاظ اگر اکٹھے ایک ہی جگہ آ جائیں تو ان کے معنوں میں پھر جو بھی باریک فرق موجود ہے اس کو واضح کیا جائے گا۔ اور اگر مترادف الفاظ سینونیمز اگر کہیں دور دور آئیں، جدا جدا آئیں، تو ان کے ایک ہی معنی کیے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں ایک جگہ ہم اسلام کا لفظ پڑھیں، ایک جگہ ہم ایمان کا پڑھیں، مسلم یا مومن، ہم اس کا ایک ہی مطلب لیں گے۔ لیکن اگر مسلم مومن اکٹھے آ جائیں ایک جگہ، اب ان کے اندر فرق کیا جائے گا۔ جیسے کہ جہاد اور قتال ہے، یہ بھی جوڑا ہے نا الفاظ کا۔ جیسے کہ ہر قتال جہاد تو ہوتا ہے، لیکن ہر جہاد قتال تو نہیں ہوتا۔ اسی طرح مسلم اور مومن ہے، مومن خاص ہے، مسلم عام ہے۔ ہر مومن مسلم ہوتا ہے، ہر مسلم مومن نہیں ہوتا۔ جیسے نبی اور رسول ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اب یہاں جو مسلم اور مومن کا جوڑا ہے، اس پر ہم فی الحال اپنی توجہ کو مرکوز کرتے ہیں۔ ہر مسلم مومن نہیں ہوتا، ہم نے یہ بات کہی ہے، اس کا ثبوت یہاں موجود ہے، دلیل اس آیت میں ہے۔ اب اگر یہ دونوں الفاظ جدا جدا آئیں تو پھر ان کا ایک ہی مطلب لیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ سورہ آل عمران میں آیت 67 میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی شان میں فرمایا ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو یکسو مسلم تھے۔ یعنی مسلم اور مومن ایک ہی معنوں میں ہے۔ اب اس آیت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں اب فرق کرنا ہوگا اس مقام پر۔ اب اگر قانونی طور پہ لیگل ڈیفینیشن ہم کسی کا دیکھیں تو قانونی طور پہ مسلمان وہ ہے، یعنی کہ لیگل ڈیفینیشن اس کا اگر ہم کہیں تو وہ یہ ہے کہ مسلمان ہم اس کو کہیں گے، مسلمان اس کو مانیں گے قانونی طور پہ جو اسلام کے 5 ارکان کو تسلیم کرے، اقرار باللسان، زبان سے کہہ دے، اس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، کوئی ایسا عقیدہ نہیں جو کفر کی طرف لے جائے، اب وہ مسلمان سمجھا جائے گا۔ اور جہاں تک قانون کا تعلق ہے، لیگیلٹیز کا تعلق ہے، تو لیگیلٹیز کی تو ساری بحث ظاہری حالت سے ہوتی ہے نا، اپیرنٹلی کیا نظر آ رہا ہے اس سے ہوتی ہے۔ تو دنیا میں جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس سے تو معاملہ اسلام کی شریعت کے حساب سے ہوگا، ایک قانونی سٹیٹس ہے اس کا، الاسلام لا یزید ولا ینقص، اسلام نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، ایک لیگل سٹیٹس ہے۔ اب 2 بھائی ہیں، دونوں مسلمان ہیں قانونی طور پہ،
دونوں کو والد کی جائیداد سے برابر کا حصہ ملے گا۔ مثال کے طور پہ ابو بکر اور عبداللہ بن ابی، مثال کے طور پہ یہ دونوں سگے بھائی ہوتے اور ان کے والد کا انتقال ہو جاتا، تو جو ابو بکر کو جتنا حصہ ملتا رضی اللہ عنہ کو، اتنا ہی حصہ ابن ابی کو ملتا۔ کیوں؟ یہاں پر ایمان کی لیول پر بات نہیں کی جائے گی، یہاں اسلام کے لیول پر بات کی جائے گی۔ وہ بھی مسلم، وہ بھی مسلم، دو مسلمان بیٹے ہیں، مسلمان باپ کی جائیداد میں ان کو برابر کا حصہ ملے گا۔ اور ایک شخص مسلمان ہے، قانونی طور پہ وہ مسلمان عورت سے نکاح کر سکتا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، اگر ہوا تو مسلمان ملک کا سربراہ بن سکتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات اس کے ساتھ اسلام کی بنیاد پر کیے جائیں گے۔ تو پولیٹیکل سائنس کی زبان میں ہم جس کو کہیں نا کہ فنڈامنٹلز آف اسلامک اسٹیٹ، اسلامی ریاست میں شہریت کی بنیاد کیا ہے، سٹیزن شپ کی بنیاد کیا ہے، اسلام، قانون۔ اب جہاں تک ایمان کا تعلق ہے، ایمان کی بنیاد پر دنیا میں معاملات نہیں ہوتے، اس لیے کہ دنیا میں ان کو ناپنے کا، تولنے کا کوئی اعلیٰ پیمانہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم کسی کے دل کے اندر جھانک کر دیکھ لیں کہ اس کا ایمان کا کیا لیول ہے۔ تو ایمان کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ دنیا میں تو قانونی طور پہ جیسے ہم نے بات کی، ابو بکر اور ابن ابی وہ تو برابر کا حصہ پاتے، لیکن آخرت میں ایمان کے لحاظ سے زمین آسمان کا درجات میں فرق ہوگا۔ اسلامی لحاظ سے دنیا میں قانون کے اعتبار سے برابر، آخرت میں صرف زبانی کلامی اسلام کا دعویٰ فائدہ نہ دے گا، بلکہ آخرت میں تو ایمان کی کیفیت دیکھی جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ صرف اقرار باللسان نہیں، بلکہ تصدیق بالقلب، دل بھی تصدیق کرے۔ صرف علم نہیں، اس علم کے اوپر عمل، علم جب عمل میں ڈھلتا ہے تو ایمان آتا ہے، اس کے بغیر صرف زبان کی نوک پر ایمان کا دعویٰ ہے، اسلام کا دعویٰ ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ اب مکے میں تو یہ ہوتا تھا کہ زبان سے اقرار کرنے کی جرت وہی کرتا تھا جس کے دل میں یقین پیدا ہو چکا ہوتا تھا، دل نے گواہی دے دی ہوتی تھی کہ اسلام برحق ہے، اس لیے کہ زبان سے دعویٰ کرنا وہ تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنے والی بات ہوتی تھی۔ لیکن مدینے آ کر یہ کیفیت بدل گئی، یہاں تو زبان سے دعویٰ کرنے سے فائدے ہی فائدے حاصل ہونے لگ گئے، کوئی جان کا خطرہ نہیں، کوئی مال کا خطرہ نہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ کچھ کچے پکے لوگ بھی آ کر شامل ہو گئے اسلام میں، سب کے سب نہیں، نعوذ باللہ، کچھ ایسے تھے، چند۔ اور صلح حدیبیہ کے بعد تو یہ کیفیت اپنی انتہا کو پہنچ گئی، ایک رو چل پڑی، ایک فیڈ ہو گیا، ٹرینڈ بن گیا مسلمان ہونے کا، دا ان تھنگ ٹو ڈو، کول ٹو بی اے مسلم ہو گیا۔ لوگ حق کے لیے، صداقت کی گواہی دینے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کا ساتھ دینے کے لیے مسلمان ہونے لگ گئے۔ الفاظ زبان سے ادا کر دیے، لیکن دل کی دنیا میں کوئی تبدیلی نہ آئی، پرائیورٹیز، ترجیحات، عمل، اخلاق، سوچ، کوئی اس میں انقلاب نہ آیا، کوئی نیا احساس، کوئی نئی محبت، کوئی نیا شعور نہ جاگا، اور نہ ہی کندھوں پر کسی ذمہ داری کا بوجھ محسوس کیا، نہ تقویٰ دل کے اندر آیا، گاڈ کانشیس ہی نہ ہوئے، بس زبان کی نوک سے کہہ دیا ہم مسلمان ہیں۔ جو کیئر فری ایٹیٹیوڈ ان کا اسلام سے پہلے تھا، وہی کیئر فری ایٹیٹیوڈ اسلام کے بعد بھی برقرار رہا۔ تو یہ ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن کی یہ کیفیت تھی، قالت الاعراب آمنا، بدو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ اے نبی، ان کو مغالطہ ہو گیا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، ذرا ان کی تصحیح کر دیجئے، ان کا کریکشن کر دیجئے، بتا دیجئے، قل لم تؤمنوا، نہیں تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان اب تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تمہارا عمل نہیں گواہی دے رہا کہ تمہارے دل کے اندر ایمان کا راج ہے۔ یہ ولما بھی بڑا اہم ہے، اب تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اس سے ایک نقطہ ہمارے سامنے جو آ رہا ہے وہ یہ کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ جھوٹے ہیں یا یہ منافق ہیں، ان کے دل میں ایمان ہے ہی نہیں۔ یہ بڑا اہم مقام ہے قرآن کا
یہاں بات منافقوں کی نہیں کی جا رہی، یہ سمجھ لیجئے. یہاں بات کی جا رہی ہے ایمان سے خالی دل کی. خالی نفاق نہیں ہے اس دل کے اندر، نہ ایمان نہ نفاق، دل خالی ہے ابھی. اپنے آپ کو جو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں، یوں سمجھیں کہ ان کے دلوں کو ہم 3 کیفیات میں تقسیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا اگر ہم ڈائیگرام دیکھیں، ایک سیدھی لائن بنائیں، ایک طرف آپ مثبت ویلیوز لکھیں، پازیٹیو ویلیوز، +1 +2 +3. یہ کون ہیں؟ قانوناً مسلم، حقیقتاً مومن. اب ان کے درجے بڑھتے چلے جائیں گے، اعلیٰ درجات حاصل کرتے چلے جائیں گے، پلس ویلیوز. جو منفی عدد لکھے ہوئے ہیں، -1 -2 -3، یہ کون ہیں؟ قانوناً مسلم، حقیقتاً کافر. قانوناً مسلم، حقیقتاً کافر، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. یقیناً اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا جمع کرے گا ایک جگہ. یہ وہ درجہ ہے. ابھی جو 0 ہے بیچ میں، یہ کیا ہے؟ یہ نہ مومن نہ منافق، دل میں خلا ہے، دل میں اسلام دشمنی نہیں ہے، نیت خراب نہیں ہے، لیکن ایسا یقین بھی نہیں جو کہ عمل ارادے کو بدل دے، جو صحبت کو، ترجیحات کو، نقطہ نظر کو بدل دے. اب اگر کوئی اپنے دل میں جھانکتا ہے اور اس کو یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے، یہ 0 لیول محسوس ہوتا ہے اس کو، تو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. یہ نہ ہو کہ اب مایوس ہو کہ وہ 5 ارکان بھی چھوڑ دے، کہ کیا فائدہ جب دل میں ایمان نہیں ہے تو باقی بھی سب بیکار ہے. اگلے ٹکڑے میں امید کی کرن دکھا دی گئی. فوراً فرما دیا گیا کہ دیکھو اگر دل میں یقین نہیں بھی ہے تو کیا کرو؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا. اللہ یقیناً بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. تو فرما دیا کہ دیکھو گھبراؤ مت، عمل کیے جاؤ، عمل سے ایمان پیدا ہوگا. اور بات ہے کل اطاعت کی، کلی اطاعت کی، کمپریہنسو اوبیڈینس. انٹر اسلام ان ٹوٹیلٹی، انٹر اسلام کمپریہنسولی، ادخلوا فی السلم کافۃ. اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور اگر کسی مغالطے کی وجہ سے، جذبات کی وجہ سے، کوئی یا لا علمی کی وجہ سے یا تربیت کی ابھی کمی کی وجہ سے غلطی خطا ہو گئی تو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے. تم اللہ کا دامن مت چھوڑنا. تو سمینا و اطعنا والا دین اختیار کر لو. سمجھ میں نہیں بھی آتا تم عمل کرتے رہو. دیکھو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور تم ایک دن مسلم سے آگے بڑھ کر مومن ہو جاؤ گے، اور انشاءاللہ محسن کا درجہ بھی دور نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ضرور انسان دعا کرے. مسئلہ کیا ہے کہ بہت سے مسلمانوں میں مومن بننے کی آرزو یا تو پیدا نہیں ہوتی، یا پیدا ہوتی بھی ہے تو معاشرہ پروان چڑھنے نہیں دیتا. معاشرہ فوراً فنڈو کہہ کے، ریجٹ کہہ کے، ایکسٹریمسٹ کہہ کے وہاں پر اس کو روک دیتا ہے، سٹنٹ کر دیتا ہے اس کی گروتھ کو. تو اللہ کرے کہ یہ تمنا دل میں ہمارے پروان چڑھے، اپنی غلطیوں پہ ہم شرمندہ تو ہوں اور اپنی تصحیح کرتے چلے جائیں، آپس میں جڑ جائیں دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کا آئینہ بن جائیں. المسلم مرۃ المسلمی، مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے. اور اللہ سے مدد مانگیں. تو اس کے بارے میں فرمایا آیت نمبر 15 میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں. اطاعت کے حسن میں اضافہ کیسے ہوگا؟ اللہ کی عبادت انسان یوں کرے جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے.
فاعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ہر شک شبے سے پاک ہو جائے انسان. جب تک شک کی کیفیت سے باہر نہ آئے گا انسان عمل کر نہ سکے گا. چلوں نہ چلوں، کروں نہ کروں، بڑھوں نہ بڑھوں، یہ ہچکچاہٹ، یہ ہیزیٹیشن، اسی میں زندگی گزر جائے گی. یا قوت عمل انسان کی شل ہو جائے گی، اسٹیگنیٹ ہو جائے گا انسان. تو لہٰذا مسلسل جہاد کی ضرورت ہے انسان کو. آپ دیکھیں اسلام کے تو 5 ارکان ہیں، نو ڈاؤٹ 5 ارکان ہیں. جہاد کے 7 ارکان، 5 تو اسلام والے، 6 دل میں ایمان، 7واں عمل میں جہاد. رینبو کلرز ہیں، قوس و قزح کے رنگ ہیں. اب نماز پڑھنا اور ختم کرنا مقصد نہ ہوگا، بلکہ اب تو نماز مومن کی معراج بن جائے گی جب اس طرح ایمان دل کے اندر آئے گا. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی الصلاۃ، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو نماز ختم کرنے کے لیے نہیں پڑھیں گے، دل کی ٹھنڈک کے لیے پڑھیں گے. اپنی ضرورت بن جائے گی نماز، اس کی کریونگ ہوگی انسان کو. جیسے کھانے کی کریونگ ہوتی ہے ویسے قرآن کی کریونگ ہوگی. دل کا سکون اس کے اندر آ جائے گا. تو یہ ایمان جو ہے یہ اسلام کی طرح کوئی جامد شے نہیں ہے، اسٹیگننٹ نہیں ہے. اس کا تعلق ایمان کا دل سے ہے. دل کی جیسے دھڑکن ہوتی ہے، دل پھیلتا ہے اور سکڑتا ہے، اسی طرح ایمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. تو لہٰذا ایمان بڑھنے کی انسان دعا کرے. اور جب ہم پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم تو ساتھ ہی ایمان کے درجات میں ترقی کی نئی نئی راہیں اللہ سے طلب کریں. اللہ نئے نئے وینیوز کھول دے میرے لیے، اور اللہ اس حال میں ہماری موت آئے کہ ہمارا ایمان اس وقت ساری زندگی سے بڑھا ہوا ہو، بہترین عمل پر ہماری موت آئے. آپ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا کل اس کے آج سے بہتر نہ ہو. کل سے مراد کیا ہے؟ فیوچر. تو اپنا مقابلہ اپنے آپ سے کریں. 6 مہینے پہلے میں کیسی تھی تو آج میں کیسی ہوں، اور میرا کیا ہدف ہے آئندہ 6 مہینے میں کہاں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں. اپنا مقابلہ کسی اور سے مت کیجیے، نیور ڈو دیٹ. اپنے آپ کو اپنے آپ سے کمپیئر کیجیے. ایک شخص ہے اللہ نے 10 سال پہلے اس کو توفیق دے دی، اس نے کچھ علم حاصل کر لیا، کتابیں پڑھ لیں، تو 10 سال تو بہت لمبا عرصہ ہے نا. اتنا کچھ پڑھ لیا تو کون سی بڑی بات ہے. ایک جو آج مسلمان ہوا یا آج اس کو ایمان کا احساس ہوا، وہ اس سے مقابلہ کرے گا تو ہو سکتا ہے مایوس ہو جائے. تو اپنے آپ کو خود انسان اپنے آپ سے کمپیئر کرے کہ 6 مہینے پہلے میرا علم کتنا تھا، آج میرا علم کتنا ہے، 6 مہینے بعد میں کہاں چاہتی ہوں میرا علم کہاں پہنچے، اس کے لیے جد و جہد کرے. تو اسلام زبان پر، ایمان دل میں، تب کہیں جا کر دین مکمل ہوتا ہے. ظاہر اور باطن مل کر اس کی تکمیل کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الحجرات آیت نمبر 16. فرمایا قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو، حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. یہ تعلمون، تم کیا اطلاع دے رہے ہو، یہاں پر خطاب دراصل ان بدوؤں سے کیا جا رہا ہے جو مدینے کی ہجرت کے بعد اور اسلام کے طاقت پکڑ لینے کے بعد اسلام لے کر آئے، جو اسلام لائے، جنہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا. یہاں ان سے خطاب ہے. تو ہمارے لیے مخاطب کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ایڈریس کس سے کیا جا رہا ہے. مسلمانوں سے خطاب ہے، لیکن سارے مسلمانوں سے نہیں. نعوذ باللہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر تعلمون سے مراد مسلمان اور مسلمانوں میں سب مسلمان،
یعنی ابو بکر سے بھی بات کی جا رہی ہے اور عمر سے بھی اور عثمان سے بھی اور علی رضی اللہ عنہم سے نہیں. مومنین صادقین کا ذکر نہیں ہے، انہی کا ذکر ہے جن کا کہ آغاز میں ذکر آیا قولت الاعراب آمنا، جن سے کہا گیا کہ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. وہ کہتے ہیں، عرابی کہتے ہیں ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، تم مطیع ہو گئے ہو. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں تو ابھی ایمان داخل نہیں ہوا. اب یہاں پر اس کا ایک اظہار آ رہا ہے اس کیفیت کا کہ جب ایمان دل کے اندر راسخ نہیں ہوا ہوتا، جب ایمان نے دل میں جڑ نہیں پکڑی ہوتی، ایمان زندگی کی قیمتی ترین چیز نہیں بن جاتا، اور وہ دلوں کی زینت جب نہیں بنتا، اوپرا اوپرا ایمان، یہ اکھڑا اکھڑا ایمان، سطحی سا سپرفیشل سا ایمان جو ہوتا ہے، ایسا ایک ڈسپیشنٹ قسم کا، انڈیفرنٹ قسم کا دعویٰ جو ہوتا ہے اسلام کا، اس کا اظہار یوں ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ دعویٰ کر کر اسلام پر کوئی احسان کیا. اسلام کتنا لکی، کتنا خوش قسمت کہ مجھ جیسا انسان اس نے قبول کر لیا اسلام کے دائرے میں آنا. یہ اس کا رویہ ہوتا ہے. تو یہ انہی بدعوں کا یہاں پہ ذکر ہے، اور ان بدعوں کے حوالے سے آئندہ کے لیے ہم سب کے لیے اس کے اندر سبق ہے کہ ہم اپنے اپنے عمل کو ان آیات کی روشنی میں پرکھ لیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں اپنے بارے میں، ہم نے کیا اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کیا ہے. کیا ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم نے اسلام کی دعوت قبول کر لی اور ہم نے قرآن پہ عمل شروع کر دیا، یا ہم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو اسلام کو ہمارا شکر گزار احسان مند ہونا چاہیے کہ ہم جیسی ہستی آ تو گئی پڑھنے کے لیے. یہ بدو یہ کام کیا کرتے تھے، بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، دل ایمان سے خالی تھے، اظہار کے دعوے بہت بڑے تھے، بڑھ چڑھ کر باتیں کیا کرتے تھے. اور ان کا یہ جو دعویٰ کرنا تھا، دراصل ان دعووں کے ذریعے وہ کچھ مراعات، کچھ پریویلیجز، کچھ کنسیشنز حاصل کرنا چاہتے تھے. حالانکہ ان کو یہ بتایا جائے گا آگے کہ دیکھو ایمان کا اصل صلہ تو اللہ کے پاس ہے. جو جزا، جو بدلہ ایمان کی اللہ دے سکتا ہے، دنیا میں تو کوئی دے نہیں سکتا. لہٰذا نہ دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے، نہ لوگوں کو جتانے کی ضرورت ہے. اگر اس طرح جتلا رہے ہو لوگوں کے اوپر، اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا فائدہ چاہیے، لوگوں کی نظروں میں باعزت ہونا چاہتے ہو. اگر اللہ کی نظر میں کوئی مقام مرتبہ چاہیے تو اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے. اس کو تو معلوم ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ کہ زمین میں ہے، تو تم اللہ کو اطلاع نہیں دے سکتے، وہ تو خود ہی جانتا ہے. اب بالکل اسی چیز کو اگر ہم آج کے کانٹیکسٹ میں لے کر آئیں، آپ تصور میں لے کر آئیے کہ کسی کو MIT میں داخلہ مل گیا، آپ ہی کے بیٹے کو مل گیا، چلیں کسی کے پر آپ کیوں جائیں، تو کس طرح کا تاثر آئے گا ہمارے دلوں کے اندر. کوئی چھوٹے موٹے اسکولوں کے اندر داخلہ مل جاتا ہے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں نا، اور ہم کیا کہتے ہیں، اللہ تیرا شکر، تھینک گاڈ. ہم اردو بولیں، انگلش بولیں، کچھ بھی بولیں، ہم بڑا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر کہ اتنے اچھے، اتنے پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن میں داخلہ ہو گیا. اور اپنی خوش قسمتی سمجھا جاتا ہے اس چیز کو کہ ہمیں داخلہ مل گیا، یا ہمارے بچے کو یا ہمارے جاننے والے کو داخلہ مل گیا. آنر سمجھتے ہیں نا، بڑا پریویلیج سمجھتے ہیں اس کو. اور وہاں جو داخلہ لے گا اور جو کچھ بھی وہاں وہ سیکھے گا، اس سے وہ کیا کمائے گا، کیا امکانات نہیں ہیں. دیکھیں، وہ یقین کی بات نہیں، 100% ضروری نہیں کہ وہ سب کچھ وہ حاصل کر لے جو حاصل کرنے وہ جا رہا ہے. کسی پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن کا مطلب ہے کہ معاشرے میں نام روشن ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ نوکری بہت اچھی مل جائے گی اور تنخواہ بہت اچھی مل جائے گی، کچھ سکلز سیکھ لیں گے دنیا کمانے کے. یہی ساری چیزیں ہیں نا حاصل کرنے کی. تو جہاں تک دنیا کمانے کا تعلق ہے تو اللہ نے اس سے ہم کو روکا نہیں. ٹھیک ہے، حلال ذرائع کے لیے تم کو ہنر تو سیکھنا ہے، کوئی نہ کوئی برائی نہیں اس کے اندر.
تم جاؤ جا کے ہنر سیکھ لو، لیکن ضروری تو نہیں کہ جو وہاں سے کوئی چیز سیکھ کر نکلے اس کو دنیا مل بھی جائے، کوئی ضروری تو نہیں ہے.